اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز سے پابندی کرنے کے چند طریقے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نیت کریں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بس آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ پلان بنائیے، پلانر بنائیے۔ اگر آپ نماز کے لیے اور اللہ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پورے دن کا پلان نہیں بناتے، آپ اپنے شیڈیول کو ترتیب نہیں دیتے، اس لیے آپ پلانر بنانا ہے۔ اور اس پلانر میں آپ نے اپنے کاموں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو ایڈجسٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اللہ کو سب سے اول رکھنا ہے، پریورٹی دینی ہے، اور باقی چیزوں کو، باقی کاموں کو بعد میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نماز کے لیے ضروری چیزیں رکھیں۔ آج کے دور میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے تحت باہر نکلنا پڑتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی ورکر۔ اس کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی ہونی چاہیے جس میں جائے نماز ہو، اور باہر جانے سے پہلے آپ اس پوٹلی کو اپنے بیگ میں رکھ لیں تاکہ آپ جہاں بھی ہوں بآسانی نماز پڑھ سکیں۔ پھر یہ کہ وضو کی حالت میں رہیں، کیونکہ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، وضو کرنا مشکل لگتا ہے۔ اگر سفر پر جانا ہو یا باہر نکلنا ہو تو ہمیشہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، تاکہ اگر رستے میں وضو کا کوئی ذریعہ بھی نہ ملے تو آپ نماز تو پڑھ سکیں۔ اور اگر گھر میں بھی کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں، کیونکہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کی نماز چھوٹنے کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ وضو نماز کو آسان بنا دیتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ وضو تو ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر ہے کہ نماز کے لیے الارم لگائیں۔ کوئی بھی ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو نماز کے وقت آپ کو ریمائنڈ کروا سکے کہ ایک دن آپ نے مرنا بھی ہے، یا پھر اپنے موبائل فون پہ ہی نماز کے وقت کا الارم سیٹ کر لیں، تاکہ اگر کبھی شیطان آپ کو کاموں میں الجھا دے تو یہ الارم آپ کو یاد دلا سکے کہ شیطان کو مار بھگانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر آتا ہے کہ خود کو یاد دلائیں کہ نماز بوجھ نہیں ہے۔ آپ نے نماز کے بارے میں ایسا سوچنا ہے کہ یہ آپ پر بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، اور اسی سے آپ فلاح پائیں گے، اور اسی سے آپ میں زندگی کی مشکلات سے لڑنے کی ہمت آئے گی۔ نماز سے ہمیشہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہمیں نماز کے لیے موٹیویشن یہی سوچ کر مل جانی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا، اور جو پہلے سوال میں فیل ہو گیا اس کے اگلے سوال تک کہاں پہنچ پائے گا۔ پھر آتا ہے اچھی صحبت میں رہیے۔ ہماری صحبت کا بھی ہماری نمازوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی نماز کی تلقین کرتی ہیں، تو ہمارا بھی اپنی نمازوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ جبکہ ہم ان لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جنہوں نے نماز کی پرواہ نہیں ہوتی، جو اذان سن کر یہ کہتے ہیں کہ خیر اب بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے ہماری نمازیں بھی چھوٹنے لگتی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہا کریں جو آپ کو اللہ سے قریب کریں اور جنہیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی فکر بھی ہو۔ پھر یہ کہ کوشش کریں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم نمازوں کے لیے کوشش کیے بغیر ہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا۔ یہ خیال اصل میں شیطان آپ کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، آپ کو غافل کرنے کے لیے، آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، آپ کو نماز چھوڑنے کی گلٹی سے دور رکھنے کے لیے، کیونکہ شیطان تو آپ کا کھلا دشمن ہے ہی۔ اس لیے نمازوں کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور کوشش یہ نہیں ہوتی کہ بس دل میں نیت کر لی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اذان ہونے پر